Good morning, dear students. I hope you will be okay. Today is 15th of April 2021 and it's class 9th section Rose. Subject General English. Topic I Can't Remember My Mother, which is a poem written by Rabindranath Tagore about which we are discussing from last 2 days. So for today's subtopic is concerned, it's about the extract first. In the today's lecture, we're gonna discuss about the extract first of the poem written by Rabindranath Tagore. Before we're gonna discuss about the extract first, what is in the extract first, what the poet wanted to convey, what the poet wanted to describe, what the poet wanted to depict, what the poet wanted to share, what the poet wanted to express. Let me first off tell you about a little bit introduction about the poem. In this poem, the poet says that he can't recollect anything about his mother. His mother died in his early childhood. At the age of her death, the poet was too young to know anything about her. He doesn't know even how she looked like. He recollects his mother only when a tune falls over his ears. Sometimes when he is playing with the toys, he senses a tune hovering over them. It is the tune of his mother's song which she used to hum while rocking his cradle. यानी इस नज़म में शायर कहता है कि उसे अपनी माँ के बारे में कुछ भी याद नहीं है. उसकी माँ का इंतकाल उसके बचपन में ही हो गया था. अपनी माँ की वफ़ात के वक्त शायर इतना छोटा था कि वो इसके बारे में कुछ भी जानता नहीं था. उसे तो उतना भी याद नहीं था कि वो दिखने में कैसी लगती थी. उसे अपनी माँ की याद सिर्फ तब आती है जब उसके कानों में एक धुन पड़ती है. कभी कभी जब वो अपने खिलौनों के साथ खेल रहा होता है तो उसे अपने खिलौनों पर फैली हुई एक धुन का एहसास होता है. ये धुन उसकी माँ के इसी गीत की धुन जैसी होती है जिससे वो उसका पालना जुलाती वक्त गुनगुनाया करती थी. लेट्स ट्राई टू फोकस ऑन द एक्सट्रैक्ट फर्स्ट. ये था थोड़ा इंट्रोडक्शन. I can't remember my mother, only sometimes in the midst of my belly. A tune seems to hover over my belly fingers, the tune of some song that she used to. I'm while rocking my cradle. I can't remember a mother. मुझे अपनी माँ याद नहीं. एक बच्चा बोलता है कि मुझे अपनी माँ याद नहीं, क्योंकि बच्चा बिल्कुल छोटा था. Only sometimes in the midst of my play. बहुत सारे टीचर्स गलती करते हैं, वो इसको पढ़ते हैं midst, जबकि ये mist है. इसकी प्रोनाउंसिएशन वो mist है. Only sometimes in the midst of my play. लेकिन कभी कभार जब मैं खेलता हूँ, बीच में, खेलने के वक्त बीच में. A tune seems to hover over my playthings. एक ट्यून, एक धुन. seems to hover. hover होता है घूमना. over my playthings. उन चीज़ों पर जिनके साथ मैं खेलता हूँ. ऐसा लगता है कोई ट्यून उनके ऊपर से गुजर रही हो, कोई धुन उनके ऊपर से गुजर रही हो. The tune of some song that she used to. The tune, एक ऐसी धुन, एक ऐसी धुन जब वो अपने खिलौनों के साथ खेल रहा होता है. The tune of some song that she used to. और ये ट्यून्स वो ट्यून्स है जब मेरी माँ मेरे साथ खेलती थी. स्पेशली हम यहाँ पर होता है गुनगुनाना. जब वो मुझे गुनगुनाती थी, जब वो मेरा जो क्रेडल था, पालना था, जब मैं छोटा था, जिसको वो हिलाती थी, ये वही ट्यून है जो मुझे एहसास दिलाता है. यानी ये वो ट्यून है कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरी माँ मुझे उस जो क्रेडल होता है,
پالنا جس کو ہم بولتے ہیں، جس میں بچوں کو اکثر رکھا جاتا ہے. جیسے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو ہم اس میں رکھتے ہیں، تو پھر ہم ان کو لوریاں سناتے ہیں تاکہ بچے جو ہیں وہ سو جائے اور ماں جو ہے وہ کوئی کام کرے، کیونکہ بچے اکثر ماں کو ڈسٹرب کرتے ہیں. تو یہ ٹیون اس وقت کچھ گانوں، یہ جو بچہ جو سانگ سنتا ہے، یہ ٹیونز اس کو ایک امیجنری دنیا میں لیتے ہیں کہ وہ ٹیونز ایکچولی کون سے ٹیونز ہوتے ہیں. وہ ٹیونز ہوتے ہیں that his mother used to sing while rocking his cradle. جب اس کی ماں اس کو سلاتے وقت بہلاتے دل بہلانے کے لیے وہ ٹیون استعمال کرتی تھی، اس وقت بچہ جو تھا وہ اس ٹیون کو اس وقت بھی فیل کرتا ہے، کیونکہ ماں تو یاد ہے ہی نہیں. لیکن جب کوئی ٹیون ایسا آتا ہے، جب کوئی ایسی دھن چلتی ہے، تو اسے اتنا احساس ہوتا ہے تو شاید یہ وہی ٹیون ہے جو میری ماں اس وقت گایا کرتی تھی، جب وہ میرا پالنا ہلاتی تھی، جب وہ گنگناتی تھی، جب وہ اس کو گماتی تھی میرا دل بہلانے کے لیے. تو یہ فرسٹ ایکسٹریکٹ تھا، فرسٹ ایکسٹریکٹ کی یہ میننگ تھی. ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. انشاءاللہ کل اس کا سیکنڈ ایکسٹریکٹ کریں گے. تو فرسٹ ایکسٹریکٹ میں آپ یاد رکھنا، اس کا مطلب یہی ہے کہ نظم میں شاعر جو ہے، شاعر کو اپنی ماں یاد نہیں ہے، اس کی ماں کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا. اپنی ماں کے وفات کے بعد شاعر اتنا چھوٹا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا. اسے تو اتنا بھی یاد نہیں تھا کہ وہ دیکھنے میں کیسی لگتی تھی. اسے اپنی ماں کی یاد صرف آتی تھی جب وہ اس کے کانوں میں ایک دھن پڑتی تھی. یہی ہے وہ only sometimes in the midst of my play. کبھی کبھار جب مس ہوتا ہے بیچ میں آف مائی پلے، جب میں کھیلتا ہوتا ہوں، اور ٹیون سیمز ٹو ہوور اوور مائی پلے تھنگس. ایسا لگ رہا ہے میرے کھیلنے کے کھلونوں کے اوپر سے ایک ایسی ٹیون گنگنا رہی ہے، گھوم رہی ہے. دا ٹیون آف سم سانگ. یہ ایسی ٹیونز ہے، سم سانگ کچھ ایسے گانے ہیں دیٹ شی یوز ٹو ہم وائل راکنگ مائی کریڈل. اور شاید وہ ویسے ہی سانگ تھے جو میری ماں جب میرا پالنا اس کو گنگناتی رہتی تھی، جس کو ہلاتی تھی. وہ یہ ٹیون مجھے اسی چیز کا احساس دلاتی ہے. تھینک یو.